الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ حضرات محترم، یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنوں اور انسانوں کے متعلق بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری عبادت کریں۔ ہماری زندگی کی اور بے شمار سرگرمیاں ہیں۔ انسان اپنی اولاد کے لیے محنت کرتا ہے، انسان اپنے معاش کے لیے کوشش کرتا ہے، انسان اپنے معاملات کی اصلاح کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن انسان کا مقصد زندگی معاش کمانا نہیں ہے، اولاد کو پالنا صرف نہیں ہے، یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں۔ حقیقتاً انسان کی زندگی کا اصل مقصد جو ہے اِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ رب العزت اس کے متعلق قرآن عزیز سورۃ بقرہ کے 3 رکوع کے آغاز میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں کرو؟ الذی خلقکم، اس لیے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی زمین پہ رہتے ہو، جس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہو، وہ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت 2 وجہ سے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان اپنی زندگی میں جو بے شمار خطائیں کرتا ہے، انسان نسیان سے ہے،
نسیان کہتے ہیں بھولنے والے کو۔ ہر انسان ہر قدم پہ بھولتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، زیادہ لمبی بات نہیں، ایک دن کے متعلق غور و فکر شروع کر دیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ ایک دن میں ہم سے کتنی غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے ہم سے عبادت کرواتا ہے۔ اللہ اپنا قرب دینے کے لیے، یہ میرے قریب آ جائیں، میرے دوست بن جائیں، میرے والے ہو جائیں، اس لیے اللہ نے عبادت کا حکم دیا۔ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی جنت کی مہمانی نصیب ہو جائے۔ تین وجوہات ہیں کہ ہم جہنم کے عذابوں سے بچ جائیں، گناہوں کی معافی مل جائے، ایک جنت اور اس کی کامیابیاں ہمارا نصیب ہو جائے، دو اور سب سے بڑا کہ ہمیں اللہ کا قرب مل جائے۔ آپ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے ممکن ہے، اور جو شخص نماز پڑھتا ہے حقیقتاً کیا ہے، اللہ رب العزت سورۃ مدثر کے اندر فرماتے ہیں کہ اس دن اہل جنت سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا کس بات کے سبب تم یہاں جل رہے ہو؟ ان کا جواب یہ ہوگا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز نہ پڑھنا جہنم کا ایندھن ہے۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز پڑھی جاتی ہے یہ حقیقتاً ایسا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے عوض جہنم میں گروی ہے۔ پہلی آیت میں فرمایا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنی خطاؤں کی وجہ سے جہنم میں گروی پڑا ہوا ہے، الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے نہیں۔ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ وہ نمازیں ادا کرنے والے۔ کہا جو نمازیں ادا کرتا ہے حقیقتاً وہ اس طرح ہے جس طرح وہ اپنے آپ کو اس گروی معاملے سے چھڑانے کے لیے اقساط ادا کر رہا ہے۔ صبح کی نماز پڑھتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب عشاء پڑھتا ہے، تو حقیقتاً یہ اپنے آپ کو اس قید سے آزاد کروانے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے جس جہنم کا قیدی اپنی خطاؤں کی وجہ سے بن چکا ہے۔ تو یہ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ ہم جہنم کے عذابوں سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، روزہ اس لیے رکھا جاتا ہے، یہ عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، لوگوں روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح تم لڑائی کے اندر اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال استعمال کرتے ہو کہ کوئی تیر تلوار نیزہ تمہیں آ کے لگ کے تمہیں ہلاک نہ کر دے، اسی طرح جہنم یہ جو روزہ ہے یہ ڈھال کس بات سی ہے؟ آگ سے تمہیں نجات عطا کر دے گی۔ یعنی روزہ بھی اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ جہنم سے ہمیں آزادی مل جائے، اور دوسرا کہ ہمیں گناہوں سے معافی مل جائے۔ اور اسی طرح میرے عزیز بھائیو، حج اور عمرہ ہے یا اللہ کے رستے میں خرچ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمر، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، چاہے ایک کھجور اللہ کے رستے میں خرچ کر دو۔ یعنی اللہ کے رستے میں خرچ کرنا بھی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم کی قید سے بچانے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو بھی انسان اپنی زندگی میں عبادات کے نام پہ محنت، کوشش، جد و جہد کرتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ جہنم کے عذابوں سے بچ جائے اور اللہ ہمیں جنت عطا کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقتاً کامیابیاں جو تم اپنے ذہن میں بنائے پھرتے ہو وہ نہیں۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جسے آگ سے بچا لیا گیا، جسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقتاً وہ کامیاب ہے۔ اللہ اسی کامیابی سے ہمیں بھی ہمکنار کرے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہم اللہ کے احکامات جو عبادات کے متعلق ہیں ان کے متعلق کسی شک شبے کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح آج جس عبادت کے متعلق میں نے عرض کرنا ہے وہ ہے قربانی۔ اور یاد رکھیں، ویسے تو یہ ہے کہ اسلام کے راستے میں ہمیشہ سے رکاوٹیں ڈالنے کے لیے لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں، توانائیاں بھی خرچ کرتے ہیں۔ جب سے یہ کائنات بنی، اسلام کے دین کے حق کے راستے کو روکنے کے لیے بہت محنت ہوتی ہے۔ اتنی محنت مسلمان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرتے جتنی کافر محنت مسلمانوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا آیا ہے۔ خوش نصیب وہ ہیں جو ان رکاوٹوں کو پھلانگ کے اپنی ریس میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ریس ہوتی ہے جس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، انسان خود بھی بھاگتا ہوا رکاوٹوں کو پھلانگتا ہوا آخر پہ کامیابی کی دوڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح گھوڑے کی سواری کے اوپر بھی رکاوٹوں کو پھلانگا جاتا ہے۔ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، تیرے رستے میں بے شمار ایسی رکاوٹیں ہیں جو شیطان اور اس کی ذریت نے پھیلائی ہوئی ہیں۔ تمہیں چاہیے کہ ان سب کو پھلانگ کے اپنے رب کا قرب حاصل کر لے۔ آج دیکھیں، صرف کافر ہی نہیں، مسلمانوں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو اپنے آپ کو اپنا نام تو سعد، محمد، رفیق اور عبداللہ، عبد الرحمن رکھتے ہیں، لیکن ان کے دل نمرود، ابو جہل، ابی ان سے زیادہ برے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بھی کوئی شخص کسی کو نہیں کہتا، ہمیشہ ہر سال یہ تماشا لگتا ہے کہ دیکھیں جی اتنے جانور ذبح کر کے ان کا خون بہا کے یہ سارا کچھ برباد کر دیا جاتا ہے۔ ایک مقروض قوم کو ایسا نہیں چاہیے۔ قرضہ ہم نے نہیں لیا تھا اور ہمیں اس قرضے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں سودی نظام پہ اور اس کے قرضوں پہ۔ ہمیں تو اللہ کا نظام چاہیے۔ جب سے ملک بنا ہے ہمارے اسلاف بھی یہ کہتے اس دنیا سے گزر گئے، آج ہم بھی وہی التجائیں کرتے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں جس کے نام پہ یہ حاصل کیا تھا ہمیں صرف وہ نظام چاہیے اور کوئی نہیں چاہیے۔ تو اس نظام کے اندر تو یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے جی ایک مقروض قوم کے لیے اسے ایسے نہیں چاہیے، اسے قربانی نہیں کرنی چاہیے، کسی غریب، کسی مریض کی مدد کرنی چاہیے۔ کس نے کہا ہے کہ غریب اور مریض کی مدد نہ کرو؟ اسلام تو ہے ہی خیر خواہی کا مذہب، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آج تک کسی نے لینڈ کروزر لینے والے کو تو نہیں کہا کہ بھائی تم کرولا لے لو، باقی پیسے غریبوں کو دے دو۔ کبھی سنا ہے؟ کبھی کوئی ایسا بیان اخبارات میں آیا ہو کہ تم سویک یا ایکارڈ نہ لو، تم چھوٹی گاڑی لے لو، سواری ہی کرنی ہے؟ ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اچھی سے اچھی سواری لیتا ہے۔ کبھی آج تک اسے تو کسی نے منع نہیں کیا کہ تم نے 1 کروڑ روپیہ صرف روڈ پہ چلانے کے لیے صرف کر دیا۔ لیکن اگر ایک آدمی 1 لاکھ کی، 50,000 کی، 25,000 کی، 30,000 کی، 2 لاکھ کی، 10 لاکھ کی قربانی لیتا ہے تو اس وقت ان کی چیخیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ حقیقتاً وہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے اور اسے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ شیطان رسوا ہو رہا ہے۔ جب انسان اللہ کے لیے قربانی کرے گا، جب اللہ کے راستے میں خون بہائے گا، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ 10 دن جن کی فضیلت کے متعلق میں نے بہت سی باتیں گزشتہ جمعے آپ کے سامنے عرض کر چکا، اس کا 10واں دن جو ہے اس دن کا نام ہی یوم النحر ہے۔ یہ قربانی کا دن ہے اور اللہ کو سب سے محبوب عمل 10 ذی الحج کو صرف یہ لگتا ہے کہ جو استطاعت انسان رکھتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ذبح کرے، خون بہائے۔ کیوں بہائے؟ قرآن کریم اس کا جواب دیتا ہے۔
آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹے جب اپنی قربانی لے کے چلے تو کیا کہا؟ اذ قربا قربانا، جب دونوں اپنے رب کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنی قربانیاں لے کے قربان گاہ گئے، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، دونوں نے جب اپنی قربانیاں کر دی، ایک کی قربانی قبول ہو گئی، دوسرے کی مسترد ہو گئی، تو جس کی مسترد ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تمہیں مار دوں گا۔ تو اس وقت اس نے بڑی خوبصورت بات کہی، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، میرے بھائی مجھے مارنے کا کیا فائدہ، اللہ کے ہاں قربانی تو اس کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں اس کا ڈر خوف ہوتا ہے۔ جو انسان نہ ڈر ہے، جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جس کے لیے نیکی برائی کوئی حیثیت نہیں، جس کے لیے حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں، جس کے لیے عبادت اور نا عبادت کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ تو اللہ سے ڈرنے والا ہی نہیں، اسے قربانی کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات کہ ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ جو عبادت کرتے ہیں یہ مفت میں نہیں، ہم سے کوئی بگار نہیں لیا جا رہا، بلکہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا بدلہ عطا کریں گے۔ جو شخص قربانی کے مسائل کا تذکرہ عرض کروں گا اس میں بہت سی باتیں مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائیں گی۔ میرے عزیز بھائیو، قربانی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے وہ شرائط انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر ان شرائط پہ اس کی قربانی پوری اترتی ہے تو جب وہ ذبح کرتا ہے اس کی چھری اس کے گلے پہ پھرتی ہے، اس کا خون زمین میں جاتے ہوئے سیکنڈ کا کچھ حصہ لگتا ہے، وہ زمین پہ خون نہیں گرتا، اللہ جنت کے اندر اس کا مقام بنا دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں ہم تو اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور دوسری بات ہماری یہ قربانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہر شخص جس دن جہنم پہ حاضر کیا جائے گا اس میں کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نیک، کوئی برا نہیں بچے گا، جہنم کے اوپر سے سب کو گزرنا پڑے گا۔ کہا وہ جو پل صراط ہے، جو جہنم کے اوپر پل ہے، یہ قربانیاں تمہاری سواریاں ہوں گی جو تمہیں وہاں سے سوار کر کے دوسری طرف لے جا کے جنت کے رستے پہ ڈالیں گے۔ تو یہ تو سب کچھ جہنم سے بچنے کے لیے، اللہ کے قرب کے لیے، جنت کے حصول کے لیے کی جاتی ہیں، تو ہمیں کسی کی یہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ قربانیاں نہ کرو، ان پیسوں سے فلاں کام کر لو، اللہ توفیق دے گا تو فلاں کام بھی ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیز بھائیو، پہلی بات یہ کہ ہمیں کوئی بھی عبادت کا معاملہ ہے، وہ روزہ ہے، وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ عمرہ یا حج ہے، اور اسی طرح قربانی ہے، ان ساری چیزوں کو خوش دلی سے کرنا چاہیے کہ یہ ہم اپنے مفادات کے تحت کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ تھا، ہم اپنے مقصد زندگی کو پورا کر رہے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد تھا، روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی یہ تھا، اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں مال اللہ نے دیا ہی اس لیے تھا، حج اور عمرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی کے طالب ہیں، اللہ کی جنتوں کے حصول کے لیے یہ ساری کوشش اور محنت ہے۔ میرے بھائیو، کبھی تصور میں سوچنا، بیت اللہ کی چھت میں کھڑے ہو کے سوچنا، یا گھر کے ٹیلی ویژن لگا کے اس میں سوچنا، یہ ایک سفر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلے اللہ نے یہ گھر بنایا اور اس کا طواف اس دن سے جاری ہے، قیامت قائم ہونے تک یہ طواف جاری رہے گا۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ سفر کس چیز کا ہے؟ جو ساری زندگی بند نہیں ہوتا، وہ دن ہے یا رات، وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ لوگ ہر وقت اللہ کے گھر کے گرد گھومتے رہتے ہیں۔ کیوں گھومتے ہیں؟ کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے، ہمیں اپنے مالک کا قرب مل جائے، ہمارے گناہوں کی معافی،
یہ تو گناہوں کی معافی کا سفر ہے، یہ تو جنت کے حصول کا سفر ہے۔ کوئی انسان ہمیں منع کرتا ہے تو ہمیں پاگل کہتا ہے، ہمیں یہ کہتا ہے کہ تم اپنا مال ضائع کرتے ہو۔ ہمارا سارا مال جل جائے، اگر اللہ جنت دے دے تو یہ برا سودا نہیں ہے۔ ہماری اولادیں قربان ہو جائیں، اللہ جہنم سے بچا دے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں کسی ایسے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے جو شیطان نے اپنی اولاد کو پھیلایا ہوا ہے۔ من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں میں جو شیطان کی ذریت ہے وہ اللہ کے بندوں کو اس کی عبادت سے روکنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یہ جو اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے ہیں، یہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روک دیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، ان کا یہ خرچ کرنا ان پہ حسرت بن کے لوٹے گا۔ جن کے دل میں اپنے رب کی محبت ہے، جن کے دل میں اپنے رب کا خوف ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا یقین رکھتے ہیں، جو یوم حساب پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ کسی کے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہوتے۔ ان کی تو زندگی میں ایک ہی دن ہے کہ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ تو ایسے بندے ہیں جو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے پاس جو کچھ ہے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں، یتیموں کو، مسکینوں کو، انہی کی بات کر رہے ہو نا؟ تو یہ بھی وہ کھلاتے ہیں جو اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، یہ قربانی کے متعلق آج اخبارات میں اور ہمارے میڈیا پہ اور دوسری جگہوں پہ، سوشل میڈیا پہ بہت پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ ہمیں اس پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا، بلکہ اپنے رب کا حکم اور اپنے رسول کے طریقے کو نہیں چھوڑنا، یہی ہماری کامیابی کا رستہ ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے دلوں میں اپنی عبادت کی محبت ڈال دے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ قربانی جو ہے، پہلی بات یہ کیوں کی جاتی ہے؟ تو جس طرح میں عرض کیا، اللہ رب العزت سورۃ اعراف میں، سورۃ انعام میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، جب اب اللہ کے قرب کے حصول کے لیے دونوں بھائی اپنی قربانی لے کے چلے۔ قربانی کا سب سے پہلا مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ دوسرا، اللہ نے جو انسان کو نعمتیں عطا کی ہیں اس کا شکر ہے۔ یہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو یہ اس کا شکر ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے متعلق فرمایا کہ سورۃ ضحیٰ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا، اور ہم نے آپ کو یتیم پایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، ہم نے عزت دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ کو اپنے رستے کا علم نہیں تھا، ہم نے رستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو اب جب یہ سب کچھ ملا، آپ کو خیر کثیر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ وہ خیر کثیر کیا ہے؟ ائمہ مفسرین نے اس کے متعلق لکھا ہے، دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی اللہ نے اپنے حبیب کریم کو عطا کر دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھیں میرے بھائیوں، تکلیفیں اپنی جگہ، جب اس سارے امتحان سے گزر آئے تو اس کائنات میں اللہ نے سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں عزت جسے بخشی وہ کون تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ۔ ویسے تو ہر نبی قابل عزت ہے، ہر نبی قابل تعظیم ہے، لیکن جو عزت
اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی اور کسی کے نصیب میں نہیں ہوئی۔ یہ کیوں دی؟ یہ آپ کی فرما برداری، اطاعت اور اللہ رب العزت کی عبادت اور اللہ رب العزت کے لیے اب اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد ملی۔ جب یہ سب کچھ مل گیا اور پھر آخرت میں جب کہیں ایک گھونٹ پانی نہیں ملے گا، اللہ حوض کوثر کا مالک جناب محمد الرسول اللہ کو بنائے گا اور جسے چاہیں گے آپ پانی پلائیں گے۔ اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی۔ جب یہ سب کچھ مل گیا تو اب چاہیے کیا؟ فصل لربک وانحر، اپنا رب کا شکر ادا کرو دو باتوں کے ساتھ۔ پہلی بات، نماز پڑھ کے، یہ اظہار تشکر ہے، یہ اللہ رب العزت کے حضور ایک ہدیہ ہے جو انسان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو کیونکہ میں نے خیر کثیر دی، اور اللہ نے ہم میں سے بھی جسے عطا ہوا ہے اسے بھی یہ حکم ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھ پہلے۔ نمبر 2، وَانْحَرْ، اور اس کے لیے قربانی کر۔ تو یہ اللہ نے جو انسان کو عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنا، یہ اظہار تشکر کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے استطاعت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا، کوئی بھی سوچ بنا لے کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، میں فلاں کو پیسے دے دوں گا، میں فلاں کو ایسے کر دوں گا، میں ہسپتال میں داخل کروا دوں گا، یہ کر دوں گا، ساری باتیں اپنی جگہ۔ جو شخص اس دن اللہ کا حکم پورا نہیں کرتا استطاعت ہونے کے باوجود، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے حکماً کہتا ہوں کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، جہاں مسلمان عید پڑھتے ہیں وہاں نہ آئے۔ یہ ناراضگی کا اظہار ہے کہ یعنی اس کا مسلمانوں سے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کر رہا۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس معاملے میں بخل نہیں کرنا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، اللہ کا ایک قانون اور اصول ہے، جو بھی مال اللہ کے رستے میں کسی بھی طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے، چاہے وہ عمرے کے پیسے لگائے جائیں، چاہے وہ حج کے لیے کیے جائیں، یا ویسے مال خرچ کیا جائے، یا قربانی کی جائے، اللہ اس کا نعم البدل دنیا میں بھی دیتا ہے۔ آخرت میں تو جو ہونا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ رب العزت کا اصول اور قانون ہے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، تم اللہ کو اچھا قرضہ دو اور اللہ جب تمہیں لٹائے گا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، اللہ اسے دگنا کر کے واپس دے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات پہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہم اگر یہ کر دیں گے تو ہمارے پاس مال کی کمی ہو جائے گی۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بھی اس کے رستے میں خرچ کرو گے اللہ اسے لٹائے گا تمہیں۔ تو ہمیں اس بات پہ عزم کر لینا چاہیے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق، یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا ہی جانور کرنا ہے، اپنی استطاعت کے مطابق پھر قربانی لازم کرنی ہے۔ اور میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے قربانی کیا ہے اور کیسے کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ابراہیم کی سنت کیا ہے
کیا کیا تھا ابراہیم نے اس کے طریقے کو اپنایا؟ تو میں آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، صرف اس موقع کے اعتبار سے میں وہ بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ ذہن میں تازہ ہو جائے۔ باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا، بادشاہ کے ساتھ آزمایا گیا، قوم کے ساتھ آزمایا گیا، پھر بڑھاپے میں اولاد دی، اور اس اولاد کے ساتھ سب سے بڑی آزمائش ہوئی۔ وہ آزمائش کیا تھی کہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو، جو اسماعیل ہے بہت ہی پیارا بیٹا، میں اسے ذبح کر رہا ہوں۔ نبی کو پتہ ہے کہ نبی کی خواب جھوٹ نہیں ہوتی، یہ وہم نہیں ہوتا، نبی کی خواب وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ فوراً اپنے بیٹے کے پاس پہنچے سفر کر کے، اور جا کے انہیں کہنے لگے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے ایک سوتے ہوئے خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترا، مجھے مشورہ دے میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ بڑھاپے میں اللہ نے اولاد دی، اب وہ بیٹا جوان ہوا تو خواب یہ آ رہی ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر دوں۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، میں تمہیں ذبح کرتا ہوا خواب میں دیکھتا ہوں، مجھے بتا، مشورہ دے میں کیا کروں۔ بیٹا بھی وہ تھا جس کے متعلق اللہ نے کہا یہ بڑا ہی حلیم تھا، بڑا ہی دانا تھا۔ بیٹے نے فوراً کہا کہ میرے بابا تو اللہ کے نبی ہیں، ان کی خواب جھوٹ تو نہیں ہو سکتی۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے بابا، میرا مشورہ سننا ہے تو یہ ہے، جو تیرے رب نے حکم کیا ہے وہ کر گزر، مجھے اپنے ذبح ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یا ابت افعل ما تؤمر، جو تجھے حکم دیا ہے وہ کر دے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو میرے بابا تم مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، میں اس وقت بھی گھبرا کے یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ پہ چھری نہ چلاؤ۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں فرما برداری کے لیے چل پڑے۔ آخر اس جگہ پہ پہنچے جو منہر ہے، آج مینا کا ایک کنارہ ہے، وہاں پہنچے۔ فلما اسلما لو وتلہ للجبین، باپ نے اپنے بیٹے کو دائیں بل لٹا کے اس کی گردن پہ پاؤں رکھ دیا، اور اس کی گردن پہ چھری رکھ کے جب چلانے لگے تو عرشوں پہ بیٹھا ہوا اللہ بول پڑا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے تو خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، میں ایسے محسنوں کو بہت بہتر بدلہ دیتا ہوں۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے بیٹے کی قربانی تو قبول کر لی، بیٹے کو بھی بچا لیا اور جنت سے ایک مینڈا دے دیا کہ اس کو ذبح کرو۔ اس کو ذبح کیا، وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ کہتے ہیں میں نے اس بیٹے کے بدلے میں فدیہ دے دیا، بدلہ دے دیا ایک عظیم ذبیحے کا جو جنت سے بھیجا گیا تھا۔ اور پھر اللہ خود ہی فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، ابراہیم جو تو نے کیا ہے تیرا رب تمہیں سلام کرتا ہے۔ یہ اس ابراہیم کی سنت ہے، اس ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے جس نے اپنے رب کی اطاعت میں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے سے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ یہ ان کے طریقے کے مطابق آج ہم نے قربانیاں کرنی ہے۔ اس میں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ڈھونڈنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ پہلی بات یاد رکھیں، قرآن کریم میں قربانی کے جانور نام لے کے بیان کیا گیا
کہ قربانی کرنی ہے بہیمۃ الانعام کی۔ آج ہر تیسرا آدمی پوچھتا ہے بھینس کی اور کٹے کی قربانی کا۔ حکم کیا ہے؟ بہیمۃ الانعام۔ کہا بہیمۃ الانعام واطعم القانی والمعتر، قربانی بہیمۃ الانعام کی کرنی ہے۔ پھر قرآن نے ان بہیمۃ الانعام کی تفسیر، ثمانیۃ ازواج، یہ 4 جوڑے ہیں، 8 جانور ہیں۔ من الضأن اثنین، بھیڑ اور دمبا، اس کا نر اور اس کا مادہ۔ ومن المعز اثنین، بکری اور اس کا نر، 2 یہ۔ ومن الابل اثنین، اونٹ نر اور مادہ۔ ومن البقر اثنین، گائے نر اور مادہ۔ یہ 8 جانور ہیں۔ بظاہر اگر دمبے اور چھترے کو الگ الگ کریں تو 10 جانور ہیں۔ یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کا حکم دیا گیا قرآن کریم کے اندر۔ تو میرے بھائیوں، آج کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو کہ وہ ہر اس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں یہ کریں تو حرج کیا ہے، کیا وہ حلال نہیں ہے؟ میرے بھائیو، حلال ہونے میں کوئی شک نہیں۔ ہمیں اپنی عبادات کے متعلق یہ نظریہ رکھنا چاہیے، کیا وہ کام رسول اللہ نے کیا ہے؟ اگر تو نبی کریم نے وہ کیا ہے تو وہ عبادت ہوگا، اگر وہ نہیں کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا اسے عبادت سمجھ کے کیا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ بے شک اس کی جواز کا فتویٰ بعض علماء دیتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، ابراہیم کے طریقے کو مد نظر رکھو کہ انہوں نے بیٹا ذبح کرنے سے بھی انکار نہیں کیا تھا۔ آج ہم ان 8 جانوروں سے باہر کیوں نکلتے ہیں جبکہ ہمیں میسر ہے؟ اگر نہ ملے تو کسی اور رستے کو تلاش کرنا کوئی بات بھی بنتی ہے، جب ہمیں مل رہے ہیں تو ہمیں ان 8 سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ پہلی بات۔ دوسری بات میرے عزیز بھائیوں، ایک نیا سلسلہ چند سالوں سے شروع ہوا ہے، وہ ہے اگر ایک آدمی گائے یا اونٹ ذبح کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں اتنی قربانیاں ہیں اور اتنے میرے بچوں کے عقیقے کے حصے ہیں۔ یہ ایک خباثت ہے، میں اس سے ہلکا لفظ نہیں کہہ سکتا۔ دیکھیں، یاد رکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں بڑی دیر کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ لوگوں نے حضرت عائشہ کے پاس آ کے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کا عقیقہ جو ہے اونٹ ذبح کر کے کریں، ایک میں آتا ہے بقرہ یعنی گائے ذبح کر کے کریں، یعنی انتہائی خوشی آپ کو ہوئی ہے اس لیے یہ کریں۔ تو حضرت عائشہ نے جواب میں کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس بات سے کہ رسول اللہ نے بیٹے کے لیے 2 بکریاں اور بیٹی کے لیے 1 بکری کا حکم دیا، تم مجھے رسول اللہ کی مخالفت کا حکم دے رہے ہو۔ تو آج یہ جو طریقہ چل چکا ہے، یہ واللہ باللہ ثم تاللہ غلط ہے، غلط ہے۔ جو علماء اس کا فتویٰ دیتے ہیں وہ غلطی پہ ہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ کے سامنے یہ عقدہ پیش ہوا تھا اور آپ نے اس کا انکار کر دیا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی جو رسول اللہ نے نہیں کیا تھا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ان جانوروں کی قربانی تو درست ہے، اونٹ گائے کا عقیقہ درست نہیں ہے، وہ اس بچے سے قرض نہیں ادا ہوگا، اور جو ایسا کرتے ہیں اللہ کے رسول کی صریحاً نافرمانی ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، جب ہم یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ہمیں ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو قربانی کرو نا، لا تذبحوا الا المسنہ، ذبح نہ کرنا قربانی سوائے دو دانتیں کی، کم از کم دوندا جانور ہو۔ لیکن آج نہ معلوم ہر مسلمان ایک بات پوچھ رہا ہے، جی ہمارے پاس گائے کا بچہ ہے جی، 2 سال کا ہو گیا ہے، کیا ہم کر لیں؟ بھئی اللہ کے بندو، ایک دانت بھی گر جائے، نیچے سے بڑا دانت نظر آ جائے تو وہ 2 دانتا ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں دانت ہلا رہا ہے، نیچے سے دانت نہیں ہے تو وہ 2 دانتا نہیں ہے، اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ہم ابراہیم کے بیٹے کو اپنے تصور میں لائیں اور آج ہم اتنی سی قربانی نہیں دے سکتے۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا، ایک وقت ایسا آیا، اسرت ہو گئی، تنگی آ گئی، کوئی جانور نہیں مل رہا تھا، اس وقت آپ نے فرمایا تھا 1 سال کا زان، بھیڑ کا بچہ 1 سال کا ہو تو تنگی میں وہ کر سکتے ہیں۔ اب مولوی اپنی کھال لینے کے لیے 6 ماہ کا فتویٰ دے رہا ہے کہ میرے مدرسے میں کھال دے دو، بس بے شک 6 ماہ کا کر لو۔ میرے بھائیو، رسول اللہ کا فرمان ہے لا تذبحوا الا المسنہ، نہیں ذبح کرو۔ جن بھائیوں کی جگہ نہیں ہے یہ پچھلے اوپر برآمدے میں تشریف لے جائیں، اگر باہر بارش ہے تو اوپر پیچھے برآمدے میں تشریف لے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تذبحوا۔ آج کل ہر بندہ بیپاری جو ہے مفتی بنا ہوا ہے، نبی کریم کا حکم آ جائے تو دنیا کے کسی انسان کی بات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، صرف رسول اللہ کی بات۔ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، یہ ساری دنیا کے لوگ جھوٹے، اگر سچے ہیں تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا حکم ہے لا تذبحوا الا المسنہ، یہ پکا کھیرا اور کچا کھیرا کوئی نہیں ہے، یہ صرف اس وقت ہے جس وقت اسرت آ جائے، دوندا نہیں مل رہا تو پھر کہا کہ ایسا کر لو۔ اور دوندے کے بعد کب تک کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا گدا ختم ہو جائے، پھر یہ بھی نہیں ذبح کر سکتے۔ اور 5 عیب ایسے ہیں اگر کسی جانور میں ہوں گے تو وہ جانور ذبح نہیں کر سکتے۔ جانور اندھا، یہ ایک ہی عیب ہے، اندھا ہو، کانا ہو، بھینگا ہو، یہ قربانی نہیں کر سکتے۔ سینگ ٹوٹ گیا ہو، ٹوٹے ہوئے سینگ والے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ کان کو کاٹا گیا ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ لنگڑا ہو، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور بیماری سے اتنا لاغر ہو چکا ہو، اس کی قربانی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کل جانوروں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان کے پیدا ہوتے ہی سینگ جو ہیں انہیں وہ لوہا گرم کر کے جلا دیتے ہیں تاکہ یہ سینگ آگے نہ بڑھیں، وہ ان کے سر پہ سینگ نظر نہ آئے۔ تو یہ چونکہ بچپن میں ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ عیب نہیں رہتا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بعض جانور خصی کروا دیتے ہیں۔ خصی جانور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عیب نہیں ہے، جو عیب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ اگر بالفرض آپ جانور لے آئے ہیں، آپ کے گھر میں آ کے اسے ان میں سے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہے۔ پھر یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس مزید قربانی کرنے کی استطاعت ہے تو خرید لیں، اگر نہیں ہے تو اللہ کی سپرد۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں،
کہ گائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، یہ بھی ایک بڑا ہی اختلافی مسئلہ بنا دیا گیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اونٹ اور گائے دونوں کے ساتھ ساتھ حصے ہیں حج کے موقع پر، لیکن جب حج کے باہر ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم میں قربانی کے وقت آ گیا تو ہم میں سے ایک اونٹ میں 10 لوگ تھے اور ایک گائے میں 7 لوگ تھے۔ تو حج کے علاوہ اگر اونٹ کو قربان کیا جائے تو اس میں 10 حصے ہوں گے اور گائے میں 7 حصے ہوں گے۔ اسی طرح بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، وہ نبی کریم کے نام پہ قربانی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھیں کہ نبی کریم نے اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے قربانی کی تھی جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتے۔ نبی کریم کو اسپیشلی ہماری قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ مسئلہ درست ہوتا تو صحابہ کرام سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کوئی نہیں کرتا تھا۔ ہمیں اس کی مثال نہیں ملتی، شریعت اسلامی میں رسول اللہ کا کوئی ایسا حکم نہیں ملتا۔ اسی طرح کچھ ہمارے والدین یا کوئی ایسے لوگ فوت ہو جاتے ہیں، ان کے متعلق قربانی کرتے ہیں لوگ۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا اذا مات الانسان، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کٹ گیا، الا ثلاثۃ، 3 قسم کے عمل ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے ساتھ رہتے ہیں۔ نمبر 1 الصدقۃ جاریہ، جو اپنی زندگی میں بھلائی کے کام کر گیا۔ دوسرا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تیسرا ایسا علم جو لوگوں میں پھیلا گیا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ رہتی ہیں، یہ انہیں ان کا اجر ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو فوت شدگان کے لیے قربانی، یہ بھی رسول اللہ کے طریقے میں یا صحابہ کی زندگی میں ہمیں اس کا عمل کوئی نہیں ملتا۔ جو لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا سہارا لیتے ہیں، اس میں یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کریم نے سیدنا علی کو وصیت کی تھی۔ اگر کسی کا باپ اپنے بیٹے کو وصیت کر دیتا ہے تو یہ بالاتفاق جائز ہے کہ باپ کی وصیت کو پورا کیا جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ایسا کام کریں۔ ویسے یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے بہترین عمل ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں، یہ ان کے لیے فائدے کا سبب ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پہ اس طرح رحم کر جس طرح ہم پہ بچپن میں رحم کرتے رہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، جب قربانی کا وقت آئے تو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے چھری پھیرو۔ مرد ہے یا عورت، اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا چاہیے۔ اگر نہیں تو کم از کم کسی ایسے آدمی سے وہ تکبیر بھروائیں جس کے متعلق آپ کو اعتماد ہے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے۔ بے نماز، مشرک اور گندا اور غلیظ عقیدہ رکھنے والا انسان وہ ذبح بھی کرے تو اس کا ذبیحہ درست نہیں ہوتا۔ تو میرے عزیز بھائیو خود کریں، اور کیا کہیں، افسوس کی بات میرے بھائیو مسلمانوں یہ ہے کہ یہ اسلام کے چھوٹے چھوٹے حکم ہیں، ہم پیچھے ہوتے ہوتے اتنے ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ایسے وقت پہ کرنا کیا ہے۔ کہ ایک میں نے کسی بھائی نے کلپ دکھایا کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ قربانی خریدنے کے لیے آئے ہیں، بتائیں قربانی جب ذبح کریں گے تو کیا کہیں گے؟ 100 میں سے شاید 2 بندے بھی نہیں بتا سکے کہ کیا کہنا ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب قربانی کرتے تو اس کی گردن پہ پاؤں رکھتے اور اس کے منہ کو پکڑ لیتے اور چھری رکھ کے کہتے اللہم منکا ولکا، اے اللہ تو نے مجھے عطا کیا اور تیرے رستے میں دے رہا ہوں۔ پھر وہ کہتے بسم اللہ اللہ اکبر،
اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے علاوہ ایک قرآن کی آیات ہے جو لمبی دعا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ پھر آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری پھیر دیتے۔ اگر آپ کو لمبی دعائیں نہیں آتی تو صرف اتنا ہی کہہ کے چھری پھیر دیں، بسم اللہ اللہ اکبر، تو انشاءاللہ وہ درست ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ آپ قربانی کا جانور خود ذبح کریں، باقی اس کی کھال کو اتارنا، اس کا گوشت کرنا، وہ جس سے مرضی کروائیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کرنے والا اجرت میں اس کی کھال نہیں دے سکتا، اس کھال کو صدقہ ہی کرنا ہے، کسی غریب کو دے دیں، کسی بھی ایسی جگہ پہ دے دیں، کسی ہسپتال میں دے دیں، کسی ادارے میں دے دیں۔ اسے بیچنا اور اسے کسائی کی اجرت کے طور پہ دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قربانی کی کسی بھی چیز کو بیچا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح اس کی آنتیں ہیں وہ بیچی جاتی ہیں، نہیں بیچنی چاہیے، وہ غریب لے جائے، وہ جا کے بیچے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن اب انسان جو قربانی کرنے والا ہے اسے اپنے بکرے کی کوئی بھی چیز، اپنی گائے کی کوئی بھی چیز، اپنے اونٹ کی کوئی بھی چیز فروخت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب کے سب اللہ کے راستے میں دے دینا چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے کہ ہم اسے تقسیم کیسے کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز کے طرف اطعم القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ، عزیز و اقارب کو بھی دو اور غریبوں کو بھی دو۔ تو بعض لوگ 3 ڈھیریاں لگا دیتے ہیں کہ یہ ایسی بات قرآن و سنت میں ہمیں نہیں ملتی۔ اگر آپ کے گھر میں کھانے والے زیادہ ہیں تو گھر میں زیادہ رکھ سکتے ہیں، اگر آپ کے رشتہ داروں میں زیادہ لوگ ہیں تو آپ ان کو زیادہ دے سکتے ہیں، اگر غربا زیادہ ہیں تو غربا کو دے سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت تھا جب تنگی تھی مدینے میں، آپ نے حکم دیا کہ 3 دن سے زائد قربانی کا گوشت کسی کے گھر نہ رہے، 3 دن میں تقسیم کر دو۔ لیکن پھر جب اللہ نے آسانی کر دی تو پھر آپ نے فرمایا کلو، کھاؤ، دوسرا تقسیم کرو، وادخروا، اور ذخیرہ بھی کر لو۔ لیکن ذخیرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سارا ہی اپنے گھر میں فریزر میں سجا لیں۔ اس میں غربا کا حق جو ہے وہ کبھی بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، غربا کا حق انہیں ضرور دینا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو قربانی اللہ کے راستے میں کی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہی اسے کرنے اور اس کی تقسیم بھی اسی طرح کریں جس طرح حالات معاملات ہیں۔ اگر غربا زیادہ ہیں، اور یاد رکھیں اپنے اڑوس پڑوس میں ضرور دیکھیں، بعض سفید پوش ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا مکان تو اپنا ہے، رہن سہن پرانا اپنا ہے، والدین کی طرف سے ملا ہوا ہے، لیکن ان کے گھر کچھ نہیں ہوتا۔ ہم صرف ان کے گھر کی طرف اس لیے نہیں دیکھتے، ہم ان گھروں میں بیچتے ہیں جہاں سے ہمیں بھی ریٹرن آئے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے ریٹرن نہیں لینا، ایسی جگہ پہ دینا ہے جنہوں نے نہیں کیا، انہیں سب سے زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قربانی کو اس کے حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔